إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Allah
کلام حمید سنتے ہوئے انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی منزل میں، اسی فیلڈ میں اور اسی راستے میں ابتدائی طور پہ چلنے والے ایک مختصر سے وقت کے لیے ایک ننھے سے طالب علم، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے اس میدان میں نکلے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مختصر سی تلاوت ان سے کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، اس قرآن مجید کو حفظ کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ مختصر سی صورت کے لیے تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ نصیر کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلب و اذہان کو معطر فرمائے۔ عبداللہ نصیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ تو آج کے ہم اس مذہب کے مقرر اور اپنے مہمان گرامی حضرت مولانا قاری شہباز ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل جامع سلفیہ، ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے۔ قرآن سنت ہمارے سینوں کو منور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اور الفاظ میں، انداز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ محترم جناب قاری شہباز ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمي آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. امی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. گل مقدرہ دی کی سناواں گل مقدرہ دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں. گل مقدرہ دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں. سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا جو بے مثالے. امی آمنہ ماں آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. صدیق عمر عمر دی کیا باتیں ملیا جنہوں سونے دا ساتھ. صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنہوں سونے دا ساتھ. ستے اج بھی او مدنی دے نالے ساری دنیا جو بے مثالے. امی آمنہ ماں آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات آمینہ دے دمرے یتیم سراج منیر جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے. اللہ رب العزت ہے سانو مغرب دی نماز باجماعت ادا کر کے اپنے گھر اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دیاں چند باتاں سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی کرے. اللہ دی حضور دعا ہے اللہ سے جلال سدا سبنا دا اپنے گھر اندر بیٹھنا
سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے سارے سارے وقت ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے تو بعد میرے بڑے ہی پیارے بھائی، میرے پیارے میر، میرے ہم مکتب اور میرے کلاس فیلو، اس مسجد کے زندہ دل امام اور خطیب محترم جناب مولانا عبد المجید ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں کی ایک خواہش سی، ویسے جو میں سنتے رہتے سن، انہوں کی ایک خواہش سی کہ میں اپنی مسجد سے مطلب کی تو تھوڑا بیان کروانا۔ ساڑھے ساتھی رہے جامعہ سلفی اندر اکٹھے پڑے، ظاہری بات ہے جب اکٹھا دور گزرے ہوئے تھے کچھ یاداں تے آندیاں نہیں۔ اللہ پاک میرے ویر کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اتنے رہ کے دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور جس موقع پہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک پروگرام رکھ گیا، بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھیا، اور میں دعا کرنا ہاں جنہ بچیاں ناظرہ مکمل کیتا ہے اللہ پاک کو انہوں نے سینے اندر قرآن جیسی دولت کو محفوظ فرمایا، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کو انہوں نے والدین کو دنیا آخرت اندر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حقیقت بات ہے خوش نصیب نہیں ہو والدین جنہ دے بچے قرآن پاک پڑھ دے، اور اس کو زیادہ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دے بچے قرآن پاک اپنے سینے اندر محفوظ کر لیں گے، یعنی حفظ کر لیں گے۔ انہاں بچیاں دا اور انہاں دے والدین دا مقام، شان اور عظمت کی کیا ہے؟ دعا کریے اللہ پاک سانوں اور سانے بچیاں اللہ قرآن پاک یاد کرن دی اور انہاں دے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں تے کلمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر محبوب کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کئی ایک صفتاں بیان فرمائیاں۔ اگر چھوٹی جی گزارش ہے منتے تھوڑے تھوڑے کی ہو جو انشاءاللہ بات ہے نا ٹیبل پر سب چکے ہیں اور ٹیبل چلتے تاکہ ساتھی جگہ آن کے نا بات کرنے کا مزہ انشاءاللہ آئے گا، برابر ہوگا۔ بڑے بڑے ساتھی میرے بھائی اگے آ جاؤ، اللہ پاک تھوڑا بیٹھ تماشا دیکھو نا بڑا اور رونق ماحول انشاءاللہ بنا جائے گا، اور مینوں انشاءاللہ تم بات سمجھانا اندر اور تمہیں مخاطب کر کے بات کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ پاک والا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو میں یہ دس رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صفتاں بیان فرمائیاں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو آپ کو ایک ایسا محبوب پیغمبر عطا فرمایا ہے، اگر تو کنڈا بھی چھپے نا پنجابی اندر تو تھوڑی جی بھی تکلیف ہوئے، تھوڑی جی بھی پریشانی ہوئے کہ اس محبوب سے بڑی گراں گزرتی، اس محبوب نے تھوڑی پریشانی کا بڑا احساس ہونا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پیغمبر حریص بھی ہے، وہ پیغمبر رؤوف بھی ہے، وہ پیغمبر رحیم بھی ہے، وہ پیغمبر کریم بھی ہے۔ میں جنہیں صرف کا تذکرہ تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت ہے حریص۔ کیڑی صفت ہے؟ حریص۔ فضیلت الشیخ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی شریف فرمان جناب مدرس استاد اللہ پاک حدیث
صحت والی ایمان والی اللہ کی زندگی عطا فرمائے۔ میرے کو علم اندر بھی زیادہ، عمر اندر بھی زیادہ، تجربے اندر بھی زیادہ، انہاں دی موجودگی اندر میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائے، حدیث اس بندے کو کیا جاتا ہے جس بندے کے دل اندر کوئی لالچ موجود ہو۔ ساڑھے سارے دلوں کا لالچ موجود ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لالچ میں فرق ہوتا ہے۔ میرا لالچ کچھ اور ہے، تہاڈا لالچ کچھ اور ہے۔ میرا لالچ کی ہے کہ میں راتوں دن نہ چڑھے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولتہ والا ہو جاواں، گاڑیاں بنگلیاں والا ہو جاواں، لوگ میرے اگے پیچھے پھرن، پروٹوکول چلے، یا کسی بندے کی خواہشیں ہوئی اسلام آباد دے مین کسی جگہ تے میرا پلاٹ ہوئے، کوٹھی ہوئے، بنگلہ ہوئے، بلڈنگ ہوئے، یہ سارے ساڈے دلاں دے لالچ نے، یہ سانو ہرس ہے۔ لیکن جدا توں کہ میں کلمہ پڑھیا ہے، اس محبوب پیغمبر، اس غمخوار پیغمبر، اس فکر مند پیغمبر دے دل دا ہرس کی ہے اور لالچ کی ہے کہ میری پوری امت دا ایک ایک فرد رابطی جہنم دے کولوں بچ کے تے رابطی جنت اندر داخل ہو جائے۔ پھر سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرس واسطے، اس لالچ واسطے بڑی محنت کی۔ آپ کو اس لالچ اندر بڑیاں پریشانیاں دیکھنیاں پڑیں، بڑے دکھ، بڑیاں پریشانیاں، بڑیاں مصیبتوں کا سامنا کرنا پیا، لیکن سونا محبوب اس لالچ کو پیچھے ہٹیا نہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دا لالچ، اپنی امت دا فکر، اپنی امت دا ہرس دل اندر لے کے اللہ عز و جلال کے سامنے ادھی رات اٹھ کے روندے رہے، اس امت واسطے اللہ رب العزت دے کولوں خیرات مانگتے رہے، اس امت دے غم اندر، پریشانی اندر اللہ عز و جلال کے سامنے گڑگڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور اللہ پاک دے کولوں اس امت کی بخشش کا سوال کرتے رہے۔ توجہ فرمایا جی، میں انشاءاللہ العزیز ایسے مقامات قرآن و حدیث کی روشنی اندر پورے ادھے گھنٹے دے وچ تواڈے سامنے رکھنے ہیں۔ ادھا گھنٹہ انشاءاللہ سن لو، ادھا گھنٹہ سن لو، ایڈا لمبا سفر کیتا ویسے گھنٹہ بنتا سی، چلو ادھا گھنٹہ تو سنو گے، ادھا گھنٹہ سن لو انشاءاللہ۔ اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا توجہ فرمایا جی، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ کے قرآن اور سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو انشاءاللہ العزیز میں یہ تواڈے سامنے بیان کراں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری میری خاطر کس کس جگہ تے، کس کس مقام تے آنسو بہائے، اور اللہ پاک نے کرو امت دے بارے در خیر مندی بخشش کا سوال کیتا۔ جب امت کا غم سامنے آیا، امت کا فکر سامنے آیا، میرا سونا محبوب رو پیا، میرے سونے محبوب نے اپنی آنکھاں میں آنسو گرائے، اپنی امت دے بارے در اللہ کو منان دیا کوشش کی۔ توجہ فرمایا جی، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھیلتے رہنے والے نبی پاک کا نام آئے، درود محبت نال پڑھیا کر، ذوق نال پڑھیا کر، شوق نال پڑھیا کر، ادب نال پڑھیا کر، احترام نال پڑھیا کر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا، وہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالی ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے بیٹھے سوال کیتا، اے میرے سر کے تاج محمد، احمد کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ سوال کر دیا نے، اے میرے سر تے تاج، تسی میرے ایک سوال دا جواب دیو نا، تسی دین دی بڑی بڑی تبلیغ کی تھی، اللہ سبحانہ دی توحید لوگوں کو سنان واسطے جاندے رہے ہو، اللہ سبحانہ دی الوہیت دا اعلان کرنے واسطے جاندے رہے ہو، اللہ پاک دی ربوبیت دا اعلان کرنے واسطے جاندے رہے ہو، سونیا کوئی ایسی داستان سناؤ نا، سونیا کوئی ایسا واقعہ سناؤ جو تانوں مشرکاں پریشان کیتا ہوئے، کافراں تانوں اتنا ماریا ہوئے، او واقعہ تے داستان تانوں اج تک نہ بھولدی ہوئے، او جہلم دے رہنے والے ہو توجہ فرمایا جے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے سوال سنیا، آپ نے نیویاں پا لیا نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کبھی چوزاروں کی دارن سو جاری ہو گئے، آقا روئی جا رہے نے، آقا صبحی جا رہے نے، آپ فرماتے ہیں میری پیاری حمیرہ، او میری پیاری عائش، کس طرح دا سوال پوچھ لیا ہے، کیڑیاں داستاناں چھڑ لیاں، کیڑے واقعات دے بارے پوچھ لیا ہے، او میری پیاری عائشہ، جدو طیب دی آبادی اندر میں لوگوں اللہ پاک کی توحید دا پیغام سنان واسطے گیا، جو اللہ پاک کی توحید دا پیغام سنان واسطے گیا، ایک اللہ وال بلان واسطے گیا، انہاں دے محبوبہ درد کرنے واسطے گیا، میں لوگوں دعوت دی لوگوں مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا اللہ ہے، ڈوبیاں دارن والا اللہ ہے، نبی نقصان دا مالک اللہ ہے، بیٹیاں تے بیٹے دین والا میرا کلا اللہ ہے، اللہ اللہ یہی دعوت اسی دینے گلی گلی، او مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، او مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، سجدہ حرام لوگو او بن رب دے ماں سوائے، کیوں مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیاری عائشہ، میں اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا، انہاں دے معبودہ رد کیتا، انہاں دے کتا رد کیتا ہے، انہیں جناب بدماشاں دے عیاشاں نو میرے پیچھے پتھر دے کے لا دیتا ہے، وہ مینوں پتھر مار دے میں، میری پیاری عائشہ اتنا ماریا ظالماں نے، اتنا ماریا میرے جوتے بھی لہولوان ہو گئے، میرا سر مبارک بھی لہولوان ہو گیا ہے، اللہ اللہ میرے نام میرا پیارا صحابی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ایک باغ اندر لے کے چلے گئے، میرا سر اپنی گود اندر رکھ لے آئے، کدی میرے تے غشیاں آ جاندیاں، کدی مینوں ہوش آ جاندا ہے، اللہ اللہ ایسے دورانی اللہ پاک کی طرف فرشتہ آیا ہے، عذاب دینے والا فرشتہ آ کے عرض کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں کو اللہ پاک نے بھیجے آئے، جنہ تانوں پتھر مارے نے، جنہ تانوں پریشان کیتا ہے، سونیا اگر اجازت دیو، اگر حکم دیو نا، انہاں دونوں پہاڑاں اندر رکھ کے سرما بنا دیئے، انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان اندر رکھ کے پیس دیئے، اللہ اللہ او لوگوں کتنا حریص پیغمبر ہے، کتنا رؤوف پیغمبر، کتنا نرم دل پیغمبر ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیاں نے، نبی پاک نے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ اللہ اور لوگوں چیرا جیتے پائے اللہ پاک نے فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك، نبی پاک علیہ السلام اگر بیتاب ہو کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا لیں، اللہ پاک قبلہ چینج کر کے رکھ دیں گے، اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنی برکتاں کے رحمتاں والا چہرہ، میرے سونے محبوب نے دو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیاں، اللہ پاک نے سامنے دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون،
عرشاں والے ربا جنہاں مینوں پریشان کیتا ہے اللہ جنہوں مینوں پتھر مارے نے اللہ جنہاں مینوں تنگ کیتا ہے اللہ سونیا میں تیرا محبوب پیغمبر دعا کرنا اللہ زخمی حالت کے اندر دعا کرنا اللہ سونیا خون اندر بھی گیا ہویا اللہ تیرے کو دعا پیا کرنا اللہ سونیا تو ہدایت جیسا تحفہ عطا فرما دے اللہ اے نہیں انہاں وچوں پیدا ہون والے کلمہ پڑھ کے رب دی جہنم دی کولوں بچ جان گے رب دی جنت اندر داخل ہو جان گے اللہ اللہ میں انج کہا کرنا اے مکے والے میرے پاک پیغمبر نوں پتھر مار دے ہون گے تے میرا سونا میں پوین کر کے کہنا ہوئے گا اوے پتھر مارن والے یارا او جی تو میرے ول آویں او ایسا تینوں او سینے لاواں کہ تو سدھائی جنت جاویں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص بن کے آئے میرے پاک پیغمبر نے پریشان کرنے والے انو پتھر مارنے والے کو بدلہ نہیں لیا میرے پاک پیغمبر نے واسطے دعاواں کی دیاں بد دعاواں نہیں کی دی اتنا حریص پیغمبر ہے اس بات کے اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جس پیغمبر دے بارے اندر میں پیار محبت کہا کرنا وہ جس پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاس وہ جس پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو وہ تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اور مجھے جنیاں مرضی گستاخیاں کر لے کوئی دنیا تو بڑا آ جائے اللہ سے جلال کی قسم ہے میرے پیغمبر کی شاندار گستاخی کر کے یہ ثابت کرنا چاہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندار کوئی فرق آ جائے گا اسی اعلان کرنا چاہنے ہیں کوئی بڑے تو بڑا آ جائے کوئی وزیر اعظم ہوئے وزیر اعظم ہوئے کوئی بڑے تو بڑا آ جائے میں رب کبریات کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندار ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا انشاءاللہ میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دشمنوں کے بارے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں انا کفینا کل مستہزئین اے انڈیا والے میرے پاک پیغمبر کی گستاخی کر کے بڑا فخر پہ کر دیں گے اسی محمد کی شان کٹا دیتی نعوذ باللہ اللہ سے جلال کی قسم ہے اللہ سے جلال ایسے بد نصیبوں انشاءاللہ دنیا اندر نشانے عبرت بنا دیں گے میرے پیغمبر کا نام کل بھی چمکدا ہے انشاءاللہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا نام چمکدا ہے او جس پاسے کن میں لاواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے زمینہ مل کے پڑھو سونیا تیرے نے تیری شان تو وہ تیری شان تو صدقے جاواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے وہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسی تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا وہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اسی تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا جس حرف تے او جس لفظ تے نظراں پاواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو او تیری شان تو صدقے جاواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے او یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اسی تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا او جتھوں لنگ جائیں او جتھوں لنگ جائیں جتھوں لنگ جائیں مہکن راواں چرچ تیرے نے سونیا تیرے
تیری شان تو صدقے جاواں چچے تیرے نے سونے تیرے نے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ کے پیاری صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی صحیح مسلم روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آقا فرماتے ہیں یا عبداللہ اقرأ علی القرآن فرمانے عبداللہ جی جی یا رسول اللہ میرے عبداللہ کرنا مینو قرآن پڑھ کے سنا کی سنا مینو قرآن پڑھ کے سنا مینو قرآن پاک کی تلاوت سنا جس طرح میرے پیارے ویر عبد المجید ندیم صاحب حافظ اللہ کہہ رہے سن بچیاں دی حوصلہ افزائی ہوندی بچیاں کو تلاوت سنی انہاں دی تلاوت کرائیے تاکہ بچے دا ذوق بڑھے شوق بڑھے توجہ فرمایا جی میں آپ تے فکر دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ علی القرآن وہ میرے غلام میرے قرآن پڑھ کے سنا میرے قرآن پاک کی تلاوت سنا میرے پاک پیغمبر قرآن شوق نال پڑھیا بھی کر دے میرے پاک پیغمبر قرآن شوق نال سنیا بھی کر دے اللہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے میں عرب کو عرض کی سونیا محبوبہ قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں آقا فرماندے نے عبداللہ اج میرا دل کردا ہے میں تیرے کولوں قرآن سنانا مینوں قرآن سنانا دام تے فکر سن توجہ فرمایا جی تہاڈا بچہ مسجد تو قرآن پڑھن واسطے آندا ہے بچی قرآن پاک کو یاد کرن واسطے مسجد اندر آندی تو اپنے کاروبار تو فارغ ہو کے جدوں چار پائی تے لیٹن لگنا ہے اپنی بچی نوں اپنے قریب بلایا کر اپنے بچے نوں اپنے قریب بلایا کر پوچھیا کر میرے پتر اج کیڑی سورت کا حساب تے کولوں یاد کر کے آیا ہے اج کیڑی قرآن پاک دی ایت کا حساب تے کولوں سیکھ کے آیا ہے او پتر میرا دل کردا ہے میں تیرے کولوں قرآن پاک دی تلاوت سنا او میرے بیٹا مینوں قرآن سنانا مینوں قرآن پاک دی فلانی سورت سنانا جدوں میرا بچہ تینوں قرآن پاک دی کوئی سورت سنا دے کوئی قرآن پاک دا حصہ سنا دے اونوں 50 روپے 100 روپے جتنا ہو سکے دی حوصلہ افزائی واسطے انعام اندر دیا کر تاکہ تیرے بچے دا قرآن ذوق بڑھ جائے تاکہ تیرے بچے دا قرآن شوق بڑھ جائے اللہ اللہ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود عرض کی تھی آقا فرماندے نے یا عبداللہ اقرأ علی القرآن عبداللہ قرآن سنا عبداللہ قرآن سنا سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے لوگوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی یعنی توجہ فرمایا تو ایک اللہ تو ایک سبق سے دے کے جانا چاہنا ایک دعوت فکر دے کے جانا چاہنا نبی پاک فرماندے نے عبداللہ قرآن سنانا سیدنا عبداللہ فرماندے لوگوں میں نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سنانا شروع کر دیتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی یعنی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا ہوں اچانک کی ویکھی ہے میری نظر نبی پاک علیہ السلام دے مکھڑے تے پہ گئی نے میں پڑھدا سورہ نساء دی آیتاں تے پہنچیا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا جدوں پڑھدا میں آیتاں تے پہنچیا نا میں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے مکھڑے وال ویکھیا ہے بس سبحان دے مکھڑے وال ویکھیا ہے اللہ میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے نظر پائیاں آقا روئی جا رہے نے رو کے آقا دی داڑیاں سواندا رو چکی اللہ جیلن دے رہنے والیاں تو سوچدا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کیوں روئے نے یہ قرآن پاک دی ہے سن کے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو کیوں جاری ہو گئے نے اس واسطے علماء کہندے نے قرآن پاک نوں ترجمے نال پڑھیا کر قرآن پاک نوں ترجمے نال پڑھیا کر تاکہ تینوں پتہ چلے قرآن تینوں پیغام کی دینا چاہتا ہے تاکہ تینوں پتہ چلے قرآن تینوں میسج کی دینا چاہتا ہے تاکہ تینوں پتہ چلے
قرآن تینوں فکر کی دینا چاہتا ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پتہ نہیں کیوں ہوئے توجہ فرمایا دے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا میرے پاک پیغمبر اپنی امت کا یاد آ گیا میرے پاک پیغمبر اپنی امت کا فکر یاد آ گیا جدو ہر امت تے ایک رسول نو لوہا بنا کے پیش کیتا جائے گا قیامت والے دن تے میرے پاک پیغمبر اپنی امت کا یاد کر کے رو گے اللہ سونیا میری گناہگار امت کا کی بنے گا جدو میری گناہگار امت تے مینوں گواہ بنا کے پیش کیتا جائے گا میں صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام اپنی امت کی پریشانیاں یاد کر کے رو پے اپنی امت کا فکر لے کے رو پے اللہ 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 پاک دا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن سنے محبوب دی شان سنے محبوب دی عظمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات واسطے سونے محبوب پیغمبر رحمت بنا کے بھیجے مقبول فرمایا توجہ فرمایا دے صحیح البخاری دی روایت ہے میرے تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاری عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالی وہ میرے کتنے یاد آئے قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی وکیل صحابہ گلی گلی اندر نگر نگر کوچے کوچے اور دنیا میں ہر کونے اندر قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نے امی عائشہ کی شان اور عظمت بیان کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب اندر کی عطا فرمایا امی عائشہ کی وفات دن وہ 17 رمضان مبارک کے اللہ پاک نے یہ سعادت دی قاری صاحب نو قاری صاحب کی وفات دن 17 رمضان مبارک سبحان اللہ جدن قاری صاحب فوت ہوئے 17 رمضان مبارک اور سب تو بڑی بات ہے جو قاری صاحب کا جنازہ پڑھنا آپ فیصل آباد اور دی مسجد اندر داخل ہوئے نا اللہ کی شان میں کو کیسی ہے ساری زندگی امی عائشہ کی شان بیان کی تھی ساری زندگی امی عائشہ کے دوپٹے کا دفاع کیتا ہے کہ اس دیش میں جنازہ سے قاری صاحب کا ادھر موضوع بھی ماشاءاللہ ہے شان امی عائشہ سبحان اس دن بھی موضوع شان امی عائشہ اللہ اللہ پھر میں امی عائشہ دے بارے اندر پیار تے محبت کا نغمہ کیوں نہ پڑھا میں کیوں شان امی عائشہ بیان نہ کرنا کہ کاندے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا امی عائشہ نال پیار اچھی بول رہا سبحان اللہ کیس سر تے لوگ تے بولدی بڑے نے میں ادھر تواڈے ہری پور خان پور ادھر میں کئی دفعہ بیان کر کے گیا ادھر تے لوگ سبحان اللہ بڑی کہتے جو اچھی بول رہا سبحان اللہ امی عائشہ کی شان سن کے عظمت سن کے کو سبحان اللہ اے کاندے پسینے اے امی عائشہ نے صاف کیتا ہوتا یوں عائشہ دی چادر دا او لوگ مہکار بڑا سونا کون ایسا کہ کاندے پسینے اے امی عائشہ نے صاف کیتا ہوتا یوں عائشہ کی چادر دا وہ لوگ مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے وہ لوگوں تے کتنی صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے وہ لوگوں کتنی صفائیاں نے وہ میرے سونے دی بیوی دا ہے کردار بڑا سونا اللہ اللہ لڑکیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں او لڑکیاں حیرت نال کہندیاں سن
انصار مدینہ دیا کی کہنیاں نے او تیرے سردہ آئے شانی ہے تاج بڑا سونا سیدہ میاں شاہ تجیبہ طاہرہ حافظہ کاریہ علیمہ فقیہ رضی اللہ تعالیٰ دیس دیا راوی نے بیان کر دیا صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے ایک دن رات دا ٹائم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضر پاک اندر جید بارے اندر آقا نے فرمایا ماں بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے اندر اللہ پاک سانو بھی نفل پڑھنے نصیب فرمائے اللہ بار بار حاضر دا موقع نصیب فرمائے آقا جنت کے ٹکڑے اندر کھڑے نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے نفل لیتے ہوئے ادھی رات تو ٹائم تے لگ چکے آئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ بیان کر دیا میں ادھر بڑا عجیب منظر دیکھ لیا ہے میرے پاک پیغمبر نے ایکو آیت پڑھ دیا ساری رات ہی گزار چھڑی ایک آیت پڑھ دیا توجہ فرمایا جی وہ جیل دے رہنے والے ہو جڑے لوگ کہیں دن سے پریشان رہنے ہیں ساڑا دل بڑا دکھی رہنا ہے ہر وقت پریشانیاں کیڑا پایا ہے توجہ فرمایا جی امیہ چلو تو آنے والا تو میں مالک دعوت فکر دے کے جانا چاہتا ہے ایک تحفہ دے کے جانا چاہتا ہے ایک گفٹ دے کے جانا چاہتا ہے یہ تو حد رات کا ٹائم ہو جائے نا یار رشتے داروں ٹکڑے سنائے اپنی ماں نے ٹکڑے سنا لگا رو پینے اپنے ابو ٹکڑے سنا لگا رو پینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پائی دے سامنے پریشانی دسن لگیا رو پینا ہے عرشہ تو وعدہ دیو میرے بندے کبھی پریشانی دس کے میرے سامنے لیا سبحان اللہ وہ کبھی پریشانی اللہ پاک دے سامنے رکھیا کر تے گڑ گڑا کے اللہ پاک دے سامنے اس آیت کا ورد کریا کر لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمين رویا کر اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑایا کر رو کے اللہ پاک دکھڑے سنایا کر یار تو پریشانی تو دکھی بیماریاں کیڑا پالے ڈاکٹر نے مایوس کر دیتا ہے اللہ علاج کر دیتا کاندر آ کے بیٹھ گئے ہر وقت سوچی پیارے ہیں ہن تے میری زندگی دے دیارے کچھ رہ گئے ارشد والا دیو میرا کنڈا کھڑکا کے دیکھ ربی انی ادھی رات دے وقت پڑھیا کر ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ بیماریاں چھولے اللہ بیماریاں گرا پائے اللہ ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ پاک دے سامنے ہویا کر اے کئی لوگ اللہ پاک نے اولاد کیوں دیتی اے میرے اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ سنے اگر کوئی بھی اولاد ہے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے یا اللہ پاک نے اولاد کیوں دیتی اے چار ایتاں دا رو رو کے اللہ پاک دے سامنے ورد کریا کر ادھی رات تو اٹھ جایا کر نفل نیند لیا کر اے چار ایتاں یاد کر لے سینے تے محفوظ کر لے رو رو کے اللہ پاک دے کولوں بیٹے دا سوال کریا کر اولاد دا سوال کریا کر ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین دوسری آیت ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین تیسری آیت ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء چوتھی آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ارشد والا دی رب داجے بوہا کھلا آوازاں آریاں
گاگے بن کی تاریاں رب داج کوہا کھلا آواز نہیں آریاں پوریاں دوڑا اللہ ہائے کردہ جے ساریاں مچھلی کے پیٹ اندر یونس نے پکاریا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مچھلی کے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے اللہ نے رحمت کر کے لایا چاپاریا اللہ وہ یونس نے اللہ دیا وہ پھر یونس نے اللہ دیا حمدہ پکاریاں رب داجے بوہا کھلا آوازاں کی آریاں نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اچھا تو آواز آتی ہے جدو پکارو ادھو ہی کھلا ہے 24 گھنٹے کھلا ہے نبی پاک علیہ السلام کا وہی جا رہے تھے وجہ فرمایا یہ کتانی بات ہے آخری حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے ہیں آقا صبح ہی جا رہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کو آیت پڑھ دینا ساری رات کی گزار دی تھی آقا پڑھ دینے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم بڑی جا رہے تھے روئی جا رہے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا سونا روئی جا رہا ہے آنسو بہائی جا رہا ہے میرے اللہ کو پتا ہے میرا سونا کیوں رو رہا ہے اللہ نے جبرائیل پہ جبریل سیرت میں جبریل یا جلدی جا میرے سونے میں بھول کچھ کیا میرا سونا کیوں روئی جا رہے ہیں حالانکہ اللہ ہے غیب دل میں ہو جانتا ہے اللہ سجدہ سینے دیا باتیں ہو جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور اللہ پاک اس بے وفا امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور جس پیغمبر کی سنت کو قتل کر کے ناریاں کی سپرد کر دینا ہے وہ پیغمبر کے دین کی رات دوڑ کے تیرے واسطے اللہ پاک دی بارگاہ اندر سبحان درے آئے اللہ پاک کے سامنے خیرہ من درے آئے اللہ پاک دے کرو میرے سامنے بخشے دے سوال کر درے آئے میں صدقی قربان جاؤں میری پاک پیغمبر کے کرے جبرائیل آئے آگ کی وجہ کچھ ہی رون دی آقا فرمان دے اللہم اغفر لی امتی اللہ سنے میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کو معاف کر دے میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو یاد کر کے روئی جا رہے اپنی امت کا فکر دل اندر لے کے روئی جا رہے لعنت ہے نا میرے پیغمبر نو ہرس ہے میرے پیغمبر نو کہ میری امت کا ہر فرد رب دی جہنم کے کولوں بچ جائے رب دی جنت اندر داخل ہو جائے رب دی جنت کا مہمان بن جائے سبحان اللہ جبرائیل اللہ پاک دے کولے گئے وجہ بیان کی تھی اللہ نے تسلیاں دے کے زمین تے بھیجیا صحیح البخاری کے الفاظ آقا علیہ السلام نے سینے پاک دے وہی لے کے جبرائیل آیا تسلیاں لے کے آیا حوصلہ افزائیاں لے کے آیا انا سنرزیک من امتک آنسو صاف کر لو سونے چپ ہو جاؤ اللہ فرمان دے نے تو آنو تو آڑی امت دے بارے اندر خوش کر دینا سبحان اللہ تو جو فرمایا جے سونے تو آنو راضی کر دیتا جائے گا سونے تو آنو خوش کران گے اللہ دیکھو کنہ حریص اللہ نے کیا دیتا ہے میرے پیغمبر تو بعد کے اللہ نے کوئی یقین کرنے والا ہے جو اللہ نے اتنی بات کیا دیتی سونے تو آنو تو آڑی امت دے بارے اندر خوش کران گا راضی کران گا جی میں تسی کہو گے کران گا
لیکن اللہ پاک نے دل میں اتنا حریص پیغمبر عطا کیتا ہے اللہ امت دا لالچ دل اندر رکھنے والا اللہ سبحانہ نے دل میں پیغمبر عطا کیتا ہے میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تے صبر نہ آیا آقا فرماندے اللہ کتنا قربانی کرے گا امت دے بارے اندر ایسا دعا دے سونیا تہاڈی امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت اندر داخل کر دیاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ سونیا امت زیادہ ہے بندے بڑے تھوڑے نے اللہ بندیاں دا اضافہ کرو نا اللہ اور بندے بتاؤ نا ارشد دعا دے سونیا تانوں راضی جو کرنا ہے تانوں خوش جو کرنا ہے ایک کر 70,000 دی لین لا لو ایک ایک بندے پیچھے 70,000 دی لین لا لو 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ سونیا تیری امت دا بغیر حساب تو جنت اندر داخل فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھی بات نہیں کہ دنیا تے میرے پیغمبر ہو رہا ہے نا میرے شاید تشریف فرما ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ جلال نے ہر نبی نو ایک دعا دی ہر نبی نو ایک دعا دی بھی کر لو تہاڈی فوراً قبول کی جائے گی ہر نبی نے اللہ دے کولوں دنیا میری کر لئی نبی پاک نے اتنا فکر اپنی امت دا اتنا لالچ اپنی امت دا آقا فرماتے ہیں میں آخر بات ذخیرہ کر لے کہ اپنی امت واسطے قیامت والے دن اللہ سبحان اللہ ایک حدیث کے مطابق آندا ہے 7 دن تے 7 راتاں ایک حدیث کے مطابق آندا ہے 3 دن تے 3 راتاں اللہ دی عرش تے پائے نال میرا سونا محبوب سجدے اندر پہ جائے گا تے اللہ پاک دے کول رو رو کے دعاواں کرے گا آقا فرماتے اور فات میں یاد نہیں تھا میرے ذہن اندر میں اللہ اس وقت میں الہام کرن گے انہاں الفاظاں دے نال اللہ پاک دے کول میں رو رو کے دعا کراں گا اپنی امت دے بارے میں سبحان اللہ ایسا تو پتہ کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے اندر پے ہون گے توجہ کریں جو بات ختم ہونے لگی میرے پاک پیغمبر سجدے اندر پہ ارشاد ہوا نہیں ارفع راسک سر دوتا سونے محبوبا سر سجدے وچوں چک لو جو منگو گی عطا کر دیاں گا ترجمہ حدیث دا توجہ کرے او دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا سبحان اللہ جان چھڑیے اچھی کو سبحان اللہ چھڑانے واسطے تیار بیٹھے ہو کیا تے سبحان اللہ او دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے بنے گیا گناہگاراں نو سن گٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا مولانا عبد المجید ندیم صاحب توجہ فرمایا نے اوے اوتے کول نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی یہ حدیث دا ترجمہ ہے اوے اوتے کول نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی اوے اوتے کول نبیاں میرے آقا نو اوے اوتے کول نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا اوے اوتے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز اسی جس جام کوثر دا پی لینا او رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا اے جڑا میں شعر پڑھ لگا توجہ کریں ایک مثال پنجابی کی سمجھا دے برات آئی ہے نا برات شادی تے برات جاتی ہے برات آتی ہے دلہا آندا ہے شادی بیاہ واسطے تے سارے دی کوشش ہوندی ہے دلہا دیکھی کتنا خوبصورت ہے پیارا ہے تے قیامت والے دن منظر کچھ اس طرح کا بنیا رہے گا سارے لوگ جمع ہوں گے رسول ہوں گے انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے اولیاء اللہ ہوں گے رش پہ آئے گا یہ ہر کسی کی پتہ کی کوشش رہے گی اور چوکے چوکے دیاں لوگی ویکھن گے ایشان والا کون آیا ہے اور چوکے چوکے دیاں لوگی ویکھن گے ایشان والا کون آیا ہے اور جدو پیر میرے جنڈا حمد والا اور جدو پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے
وہ میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے تے اے جملہ تواڈے حق وچ جڑا اپنے حق تے نہ بولے او دے نصیب دے مقدر دے کے آ گیا توجہ کریا جے او میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس دے عروج سی پتہ کیوں اس وچ جدوں میرے آقا نے اس وچ جدوں او میرے آقا نے اسنے یاراں ڈیرا لا لینا تین حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا آئے تے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو جہل مالو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی میرے اس بھائی کے علم عمل آواز ساتھ میں برکت عطا فرمائے بڑی ہی خوبصورت انداز بڑی ہی خوبصورت آواز اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے آج کی محفل جن خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں تھی وہ تین خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید اس مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے مکمل کیا ناظرہ پڑھا ہے مختصر سا ایک تحفہ ہے ان کے لیے جو تحفہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت والے دن بھی کام آئے گا اس کو پڑھنے سے انسان جہاں پہ دنیا میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے نام اعمال میں انسان کے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں مسجد کی طرف سے چھوٹا سا ان کے لیے تحفہ ہے میں ان کا نام لیتا ہوں پہلا ساتھی آئے اور سید قطب شاہ صاحب سے اپنا انعام وصول کرے کامران محمد کامران وہ آئے اور قطب شاہ صاحب سے اپنا انعام وصول کرے چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے اس کے والدین کے لیے اور اس کو اس کام پہ لگانے والے سب کے لیے اس بچے کو ذریعہ نجات بنائے اور دوسرے نمبر پہ محمد ریحان توفیق یہ وہ بچہ ہے جو تقریباً 6-7 ماہ پہلے دنیا کے لحاظ سے جہاں پہ سٹینڈرڈ آف لائف ہے جہاں پہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے یورپ سے یہاں پہ صرف اس لیے والدین نے بھیجا تاکہ ہمارا بچہ پاکستان میں رہ کے اسلامی اقدار اسلامی ماحول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سیکھ سکے آج اس بچے نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ لیا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کروائے تو میں مولانا قاری شہباز ربانی صاحب سے گزارش کروں گا اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور تیسرے نمبر پہ جو بچہ اس محفل میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اسد اللہ وہ آئے اور حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ جامعہ علوم عصریہ میں شعبہ حفظ میں مدرس بھی ہیں اور نگرانی کرنے والے بھی ہیں 35 سال کا تجربہ ہے شعبہ حفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کی نورانی قرآن مجید کو نورانی کتاب کو بچوں کے سینوں میں محفوظ کروانے والے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا اور قاری حفظہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا مل بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر میں اس مجلس کے روح رواں اور اس مجلس میں اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے جن بڑی محنتیں کرنے والے ہر وقت ہماری دعوت میں تشریف لانے والے سید قطب شاہ صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ اپنے اختتامی کلمات ادا کریں اور خصوصی طور پہ ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حضرات، اللہ رب الجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ مالک الملک نے ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنایا. اللہ کی اس زمین پر سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے خیار اور سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ بہت بڑا شرف ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے ان والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کو پڑھنے، سیکھنے کے لیے وقف کیا. اور پھر قاری صاحب کا یہ بہت بڑا عمل کہ انہوں نے بچوں کو نازلہ قرآن مجید مکمل پڑھایا. اللہ ان کا بھی یہ عمل قبول فرمائے. میں اپنے آپ رب الجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن تیرے بندوں چھوٹے بچوں نے تیرے قرآن کو نازلہ پڑھا، اللہ انہیں حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ، حفظ کے بعد اس قرآن کا عالم بعمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان بچوں کو دین کا داعی اور مبلغ بنا. آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ رب الجلال والدین کا، قاری صاحب کا یہ عمل صرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے معزز مہمان قاری شہباز ربانی صاحب تشریف لائے. رب کائنات ان کا آنا بھی قبول فرمائے. قاری طاہر صاحب کا بھی، اللہ حمزہ صاحب کا اللہ رب الجلال یہاں پہ آنا شرف قبولیت سے نوازے. اور یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما لے. عمل بڑے سے بڑا عمل ہو، جب بھی عمل کریں اپنے رب سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا صرف ترجمہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی، اللہ کی راہ میں پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، یہ بہت بڑی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے. تو ہمیں آج ان تین اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے. یہ بڑی ہی نفع والی تجارت ہے. تلاوت قرآن، نماز کا قائم کرنا، اللہ کی راہ میں دینا. اللہ رب الجلال ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ رب الجلال جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ سب کا عمل قبول فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک ساتھی محمد حسین صاحب
قاری صاحب ان کے لیے خصوصی دعا کا کہہ رہے تھے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس ربنا واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، قاری صاحب اذان دے گے، ساتھی وضو کریں، نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد احباب کے لیے اجازت کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا بیٹھنا